پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف چل رہی تھی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیغامات دیے ہیں بندوں کو۔ عام طور پر ہم لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں جب کبھی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں تو ذہن پہ جملہ آتا ہے زبان پہ کہ یار پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا، لیکن سورہ یوسف بتاتی ہے کہ تکلیف آنے کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ پر ویسے بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ اللہ والوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کی محنت کے لیے بنایا، مشقت کے لیے بنایا۔ اس لیے جس بندے کے پاس صبر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس میں برداشت نہیں ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے جب بھی حالات آئیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا۔ بہت بڑا سبق حدیث شریف آتا ہے، حسن الظن من العباد، اچھی امید رکھنا اپنے اللہ سے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ دیکھیں نا جی، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ خود سوچیں یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ قرآن جیسی کتاب بن مانگے دے دی، چھوٹی نعمت ہے۔ اس زمانے میں بھیجا، پچھلے دور میں یعنی 950 سال 1000 سال زندگی تھی تو مسائل بھی اتنی، یہاں چھوٹی زندگی ہے، یہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو مختصر زندگی دی۔ اصل مقصد تھا پیپر چھوٹا ہو، چھوٹا پیپر دو، جلدی حل کریں اور جلدی جنت میں چلیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سب سے آخر میں، آخری امت حضور علیہ السلام کو دی، خود بھی آخر میں بھیجا تاکہ ان کو جنت میں جانے کے لیے زیادہ رکنا نہ پڑے، سب سے آخر میں جائیں، سب سے پہلے جنت میں چلیں۔ تو حسن ظن رکھیں اپنے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربان ہے۔ لیکن قرآن کی سورت ہی سورہ رحمان ہے، الرحمن۔ پتہ نہیں رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے تمہیں اپنی رحمتوں کو نوازنے کے لیے، رحمتوں سے نوازنے کے لیے تمہیں قرآن عطا کیا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ ایک مقناطیس ہے، اگر آپ قرآن سے جڑ جائیں تو گویا آپ کے ہاتھ میں مقناطیس آ گیا ہے، اب ایٹومیٹک اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف کھینچی چلی آئی۔ اس لیے زندگی میں یہ غنیمت ہے، چند منٹ بھی نکالنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن جی بندہ دوست کا فون آ جائے، بندہ دکانداری چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کا خط ہے۔ اس کے لیے اگر 10 منٹ کی دکانداری متاثر ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اپنے اللہ کے لیے کر رہے۔ تو بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، گناہ کوئی نہیں کیا، کبھی نہیں پوچھا یا اللہ میرا کی قصور جی۔ اس کے بعد پھر محل میں رہے، مصر میں جب بیچ دیے گئے، محل میں اللہ نے ان کو بھجوا دیا، وہاں پھر ایک اور آفت آ گئی، تہمت لگ گئی کہ یہ بد نیت ہے، معاذ اللہ، یہ غلط نیت کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنی مالکہ کو دیکھا اور چھویا ہے۔ لیکن اس پر بھی بادشاہ وقت نے، چونکہ بیگم کا زور چلتا تھا، اس کی بات میں آ کے چپ کر گیا اور ان کو جو ہے اس نے جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آپشن دیے گئے، 2 آپشن، یا تو آپ محل میں رہو یا جیل میں رہو۔ اگر محل میں رہنا ہے تو گناہ والی زندگی اپنانی ہو، اور اگر جیل میں رہنا ہے تو تقوی والی زندگی مل جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے آج کے سبق میں وہ دعا کی ہے کہ پروردگار تیرا یوسف 1000 محلات چھوڑ سکتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ محل چھوڑ دے، روزانہ کے اعلیٰ قسم کے دودھ پیتے تھے، اعلیٰ قسم کی ملائی کھاتے تھے، اعلیٰ قسم کے مکھن استعمال کرتے تھے، اعلیٰ قسم کی پوشاک استعمال کرتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوراک، اعلیٰ قسم کے پھل، اعلیٰ قسم کے جوسز، اعلیٰ قسم کے خدام، حشم، خدم، سب کچھ وہاں ساتھ تھا، لیکن آپشن کیا ہے؟ ساتھ گناہ جی، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو زندگی میں کبھی ایسا آپشن آ جائے، کبھی بھی گناہ کو ترجیح نہ دیں۔ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، آفریں آ جاتی ہیں کہ آئی لو یو، اب بندہ پاگل ہو جاتا۔ اور نہیں بھائی، سیدھی بات ہے، نکاح کا رستہ ہے، سمجھ آتی، حالات بن سکتے ہیں، نکاح ہے، نہیں تو نہیں ہے، بس ختم۔ بس اللہ نے ایک گناہ کو گناہ کہا، منع کر دیا، منع ہو جائے۔
لیکن اس میں سوچتے رہنا. حدیث شریف آتا ہے کہ جس شخص کو رجل دعته امرأة ذات حسب و جوال، جس کو کسی آفر آئی کسی حسینہ کی طرف سے، کسی جمیلہ کی طرف سے، کسی اسٹیٹس والی کی طرف سے، کسی اعلیٰ اسٹینڈرڈ والے کی طرف سے آفر آئی کہ میں آپ کے ساتھ دوستی چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ تعلق چاہتی ہوں، تو اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں وہی اللہ کا ڈر ہے، وہ پسند نہیں کرتا اس لیے میں بھی پسند نہیں کرتا. حدیث شریف آتا ہے معاشر کے میدان میں جب قبر سے نکلے گا یہ بندہ، دنیا میں دور دور تک سایہ نہیں ہوگا، جوتا نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس وقت میں فرشتے کو اللہ بھیجے گا، اے میرا بندہ قبر چوں نکلیا ہے، ایسے ویسے انتظامات کر. چنانچہ اس کو لباس بھی، اس کو سارا کچھ دے کر اللہ تعالیٰ اسے پروٹوکول دے کر عرش کے نیچے اے سی والی جگہ میں بلا لے گا. اور پوچھیں گے فرشتے یا اللہ ہے کوئی نبی زیادہ ہے، کوئی بزرگ زیادہ ہے؟ نہیں، اس نے گناہ کو نو کہا تھا. نوجوانوں بڑا مشکل کام ہے آج کل نا، آفریں آ رہی ہیں نا، تو اس لیے نو کہنا سیکھ، نو تو پھر نو، بس نہیں میں حرام نہیں کر سکتا بس جی. فما قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کا پروردگار جیل مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، الیہ میری طرف، مما اس کام سے، یدعوننی الی جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہو گئی تھی، زلیخا بھی تھی، تمام زنانیان مصر بھی شامل ہو گئی تھی. سب نے کہا کہ یوسف تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس کی بات کو مان لے. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں. اچھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یا اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا نا ان کی چالوں سے، اصب الیہن، میں انسان ہونے کے ناطے ان کی طرف جھک جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں خطا کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو یا اللہ مجھے آپ بچا لیجئے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں کو ان سے پھیر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دعاؤں کو سننے والا بھی ہوں، حالات کو جاننے والا بھی ہوں. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، اس کے بعد ان کے لیے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی کہ یوسف گناہگار نہیں ہے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ اسے کچھ عرصے تک جیل میں ڈال دیں تاکہ معاملہ دب جائے. آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب معاملات کو دبانا ہو نا غائب کر دیتے. تو اس لیے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو تاکہ عزت ملکہ کی عزت بچ جائے، بعد میں دکھا دیں. تو اس لیے وہ مجرم بن کر جیل میں نہیں گئے تھے، بس انہوں نے چونکہ دعا کی تھی اللہ نے پھر ماحول ایسا بنا دیا وہ جیل میں چلے گئے. میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں اللہ نے ان کو جیل اس لیے دی کہ جیل میں ان کی وجہ سے کئی سو افراد مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے ان قیدیوں کی خیر خواہی کرنی تھی اور ان قیدیوں کا بھلا کرنا تھا جنہیں جیل میں یوسف جیسا حسین دے دیا ہے جی. تو ان کے نصیب جاگے ہوئے تھے کہ انہوں نے، ان کی نیکیاں کام آئیں، ان کی دعائیں کام آئیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی اور جیل کا وقت بڑا خوبصورت انہوں نے گزارا. اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.